ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات۔ احسن اقبال صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ احسن اقبال صاحب، بلوچستان کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ ایشو کتنا ہاٹ ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح بلوچستان بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ امریکہ میں بھی اس پہ بہت بات ہو رہی ہے، پریشر بھی ڈال رہے ہیں پاکستان پر، لیکن جب حکومت نے سلیوشن کے لیے اے پی سی بلانے کا سوچا تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کا بائیکاٹ کرنے کا کہا، اپنی کنڈیشن سامنے رکھ دی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو نہیں نظر آ رہا بلوچستان جل رہا ہے، ان کی عوام کو اس وقت ضرورت ہے کہ ایک مل کے مشترکہ فیصلہ کریں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو بنگلہ دیش والے حالات ہیں وہ پیدا نہیں ہونے دیے جائیں گے، اور ہمیں یہ اس وقت ایک نفسیاتی وار بھی چل رہی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ بلوچستان کے اندر جو مسائل ہیں ان کی سنگینی بہت اہم ہے، اور وہاں کا مسئلہ ہماری اولین توجہ مانگتا ہے، لیکن ہمیں ابھی یہ پیرللز بنگلہ دیش سے نہیں ڈرا کرنا چاہیے، چونکہ اس سے پھر ایک نفسیاتی طور پہ آپ جنگ ہار جاتے ہیں۔ ہمارا جو موقف ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر واقعی سنجیدہ ہے تو بلوچستان کا مسئلہ صرف اعلانات سے، گول میز کانفرنس کرنے سے یا تقریریں کرنے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں کے لوگوں کے کچھ جینون گریونسز ہیں، اور ان جینون گریونسز کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے، ان کا اعتماد حاصل نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ گول میز کانفرنس کر رہے ہیں اور انہی جماعتوں کی کر رہے ہیں جو صبح شام بیٹھتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مقصد تو تب حل ہوگا کہ جب وہ بلوچی قیادت جو ناراض ہے وہ بھی بات چیت کے لیے آمادہ ہو، اور انہیں بات چیت کی میز پر لانے کے لیے آپ کو کوئی ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے اپنی سنجیدگی کا اظہار کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ اگر حکومت یہ گول میز کانفرنس کرنا چاہتی ہے ہم اس میں ضرور شریک ہوں گے، لیکن ایک اور ایسی گول میز کانفرنس جیسے کہ اسلام آباد میں پہلے بھی ہو چکی ہے، جب ایڈمرل ملن نے ایک بیان دیا تھا جو نشستن گفتن برخاستن والا حساب نہ ہو، اس میں حکومت کم از کم دو کام کر کے اپنی سنجیدگی کا اظہار کرے۔ ایک، جو نواب اکبر بگٹی اور بالاچ مری کے آپریشن تھا اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی میں سنجیدگی کا اظہار کرے، ٹھیک ہے، اور کوئی ٹھوس قدم اٹھائے۔ اور دوسرا، جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی بازیابی کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی پیش رفت کرے۔ پھر آپ وہاں کی جو ناراض قیادت ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ قدم اٹھائے گئے ہیں، اب آپ بھی کچھ لچک پیدا کریں اور آئیے ہم مل بیٹھ کر ایک اچھے ماحول میں وہاں کے مسائل اور آپ کی شکایات کو دور کرنے کے لیے بات چیت کریں۔ ٹھیک ہے، یہ دو آپ کی کنڈیشنز ہیں اسٹیٹس کو برقرار کہ ایک تو اکبر بگٹی کے قاتلوں کو پکڑا جائے، اور دوسرا جو ریکوری ہے مسنگ پرسنز کی اس کو عمل میں لایا جائے۔ یہ دو ڈیمانڈز ہیں آپ کی، اگر یہ پوری ہو جاتی ہیں تو اے پی سی میں آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہم نے اس لیے کنڈیشنز رکھی ہیں تاکہ یہ اے پی سی محض ایک پبلک ریلیشنز اے پی سی نہ ہو، یہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک سنجیدہ کوشش ہو۔ احسن اقبال صاحب، ابھی آپ نے خود کہا کہ مسائل سنگین ہیں بلوچستان کے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بلوچستان کے مسائل کب سے چل رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ بھی یہ کہیں گے کہ 30 35 40 سال ہو گئے بلوچستان میں محرومی ہے، وہاں کی عوام کو وہ مراتیں نہیں ملی جو کہ سندھ، پنجاب یا خیبر پختونخوا میں ملی ہیں۔ شاید خیبر پختونخوا سے تو ہم کمپیئر نہیں کریں گے، لیکن پنجاب اور جو سندھ میں لوگوں کو ملی ہے۔ لیکن آپ جن دو ڈیمانڈز کا ذکر کر رہے ہیں، جو آپ کی دو کنڈیشنز ہیں، ان کا کنیکشن ڈائریکٹ مشرف سے ہے، تو ہمیں سوچنا ہے بلوچستان کی عوام کے بارے میں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں لوگوں کی یہ ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ وہاں کے سرداروں کی ڈیمانڈ ہے۔ عام آدمی تو محرومی کا جو ہے سوال کر رہا ہے، عام آدمی تو سیکٹرین کلنگ کی بات کر رہا ہے۔ آپ ان تمام سنگین مسائل کو چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ اکبر بگٹی کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور اس کے علاوہ مسنگ پرسنز کی ریکوری۔ وہ دونوں بڑے اہم ایشوز ہیں، لیکن وہ صرف دو ایشوز نہیں ہیں بلوچستان کے۔ بلوچستان کے ایشوز تو 70s سے چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ دیکھیے، بلوچستان کے بہت اہم مسئلے ہیں، وہاں کی سماجی اور اقتصادی ترقی کا بھی مسئلہ ہے، اور بھی بے شمار مسئلے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو اس وقت وہاں کی ایک باغیانہ کارروائیاں ہیں، یا جو وہاں پر اس وقت ایک انسرجنسی کی کیفیت ہے، وہ کچھ پولیٹیکل ڈیمانڈز کے اوپر ہے۔ وہ آغاز حقوق بلوچستان ٹائپ کا پیکج نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پولیٹیکل حقوق کے حوالے سے بات کریں، پھر ہم کوئی آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ان کی جو پولیٹیکل ناراضگیاں ہیں ان کے حوالے سے ہیں، جن کے اوپر کہ اس وقت تمام یہ جو ایک انسرجنسی کہہ لیجئے یا وہاں کی جو ایک خانہ جنگی اس وقت کی صورتحال پیدا ہے، ان کی بنیاد ان کی پولیٹیکل ڈیمانڈ سے ہے، اور انہی کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دس، لیٹ می ٹیل یو کہ جو بھی معاملات تھے جب جمہوری عمل چل رہا تھا اس کے اندر کوشش کی جا رہی تھی بلوچستان کو مین سٹریم کیا جائے۔ میں پھر آپ کو یہ کہوں گا، دیکھیے بہت سارے نوجوان جو پوسٹ 99
जनरेशन है उनके लिए प्री 99 हिस्ट्री इज लाइक बिफोर क्राइस्ट BC, उन्हें पता नहीं होता और वो बस जो उन्हें लिखाया पढ़ाया जाता है PTI की वेबसाइट से वो समझते हैं कि वही तारीख है। देखिए 12 अक्टूबर 99 से पहले जो अताउल्ला मैंगल साहब हैं वो कौमी असम्बली का मेंबर थे, अकबर बुख्ती साहब की पार्टी भी उसमें थी, और ये तमाम हजरात जो 13th और 14th अमेंडमेंट हमने आइन के अंदर की उसमें इन्होंने हमारे साथ वोट दिया। मैं भी उस असम्बली का मेंबर था। ये तमाम हजरात वहाँ पर मेन स्ट्रीम के अंदर थे और मैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन था। मैंने कराची से लेकर गवादर तक बाई रोड उस कच्चे ट्रैक पे सफ़र किया जहाँ पर हमने ये मकरान कोस्टल हाईवे का मंसूबा शुरू किया। मेरे साथ वज़ीर आला थे, वज़ीर मवासलात राजा नादर परवेज़ थे, और हम वहाँ पर गए। बलोचियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई और एक तरक्की का अमल शुरू हो रहा था। वो कौमी धारे के अंदर थे। ये तो जब मार्शल आया और जनरल मुशर्रफ ने ताकत का और बंदूक का सहारा लिया, वहाँ पर अकबर बुख्ती साहब को मारा, उसके बाद इसकी बिल्कुल डायनामिक्स बदल गए। उनकी ये डिमांड तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जेन्युइन है, लेकिन आप लोग सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कॉमन एनिमी का सवाल भी है ना। मुशर्रफ साहब जितना बड़ा उनका दुश्मन है, आपके साथ भी ज्यादती हुई, आपकी पार्टी के साथ आप लोग कहते हैं ज्यादती हुई है, तो आपका भी ये कॉमन एनिमी है। बेहतर नहीं होता कि आपकी डिमांड इस तरीके की होती कि जो FC फोर्सेज है उनको आप विड्रॉ कर लें? साहब से हमें कोई जाती गरज नहीं है, मुशर्रफ साहब से हमें कोई जाती गरज नहीं है, चूंकि तारीख खुद उनसे इंतकाम ले रही है। उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब को एग्जाइल किया था, जब वो वापस आए दोबारा एग्जाइल किया। शहबाज शरीफ साहब आए, उनको ताकत के साथ एग्जाइल किया। आज जनरल मुशर्रफ को किसने एग्जाइल किया है? उनके लिए खुद अपने मुल्क की ज़मीन तंग हो गई हुई है। ये अल्लाह का इंतकाम है। ये उन गुनाहों का जो कौम के ख़िलाफ़ उन्होंने किए, जो आइन के ख़िलाफ़ किए, जो बेगुनाह लोगों का खून बहाया, उसकी ये वजह है कि आज उनको तारीख ने और कुदरत ने एक इंतकाम बना दिया। हमारा उनके साथ कोई ग्रज नहीं है। मैं एहसन इकबाल साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपकी डिमांड कुछ इस तरीके से होती तो शायद ज्यादा रीजनेबल नहीं होती कि आप लोग डिमांड करते कि FC फोर्सेज जो वहां पर हैं, जो ऑपरेशन हो रहे हैं, उनको विड्रॉ कर लिया जाए, इस तरह की कुछ डिमांड होती तो ये ज्यादा बेहतर नहीं होता मेरे ख्याल से, जो वहां की आवाम है उनके लिए भी और सरदारों के लिए भी? देखिए ये चीज़ें भी अहम है और ये जब बातचीत होगी तो उसमें आएंगी। यकीनन इनके बगैर वो मसले का हल नहीं हो सकता, और हम ये कह चुके हैं कि वहाँ पर जो FC का रोल है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हवाले से उनकी शिकायत हैं, जब तक इनका इजाला नहीं किया जाएगा तो आप वहाँ पर मुकम्मल अमन नहीं कायम कर सकते। लेकिन अगर हम ये 2 मज़ीद डिमांड्स भी कर देते तो आप ही ने मुझसे सवाल करना था कि जनाब आपने इतनी हैवी वेट डिमांड्स कर दी हैं, ना ये पूरी होंगी और ना आप कभी APC के अंदर आएंगे। तो लिहाजा हमने तो वो मिनिमम कॉमन एजेंडा या पॉइंट्स रखे हैं कि जो बलूचिस्तान की क़यादत को भी ये एक सिग्नल दे सके कि वी आर सीरियस, और यहाँ से भी हुकूमत अपनी संजीदगी का मुजाहरा करे। यकीनन इसमें ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं वो शामिल की जानी चाहिए, की जा सकती थीं। एहसन इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वक्त दिया। CNBC पाकिस्तान को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एहसन इकबाल डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ शो पर मौजूद है। तफसीलन हमने इनसे काफ़ी सारे इशूज़ पर बात की। फीडबैक के लिए आप हमें फेसबुक पर भी लिख सकते हैं और ईमेल एड्रेस के जरिए भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान आज रात की टीम आपसे मुलाकात करेगी पीर के रोज़। इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।